السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ کا میرے چینل پر بہت بہت استقبال ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ آج کیا ہے۔ تو آج ہے شب قدر، یعنی کہ آج 23ویں شب ہے، 13 مارچ 2026 اور 23ویں شب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہوا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے، تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے۔ تو دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور کمر بستہ جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ کمر کس لیتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ تو اس حدیث میں حضرت عائشہ سے جو یہ مروی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عمل کو بیان کر رہی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مزید محنت اور اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر نماز، دعا اور ذکر میں مشغول رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تاکہ وہ بھی اس بابرکت وقت کی فضیلت حاصل کر سکیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن اور 10 راتیں بہت زیادہ اہم اور قیمتی ہیں، کیونکہ انہی میں شب قدر بھی ہوتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اسی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ آخری عشرے میں عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی کرائے اور اس نیکی کی طرف ترغیب دیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ان راتوں میں قیام اللیل، ذکر اور دعا کا اہتمام کرے تو امید ہے کہ اسے شب قدر کی برکت اور اللہ کی مغفرت حاصل ہو جائے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ نیکی کے کاموں میں خود بھی محنت کرنی چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی کروانی چاہیے، ان کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ تو یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت سی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر 10 دن یا 15 دن میں کلام پاک پورا ہو جاتا ہے یا 20 دن میں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی کلام پاک پورا کرتے ہیں اور اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آخری عشرے کی تو اور بھی زیادہ تاکید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عمل کو کیا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو وہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے، کیونکہ انسان ایسا ہے کہ اس میں آخری عشرے میں جو ہے نا سستی اور کاہلی انسان پر لاحق ہو جاتی ہے اور شیطان زیادہ بہکانے لگ جاتا ہے کہ اب مطلب ایک طرح سے وہ تھک جاتا ہے۔ لیکن اس تھکاوٹ کو دور کر کے اور ایکٹیو ہو کر اور اپنے اندر حدیث پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سوچ کر جو ہے انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں اس میں سستی نہیں کرنی، کاہلی نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ ویسے بھی شب قدر کی افضل راتیں ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی یہی ترغیب دینی چاہیے۔ اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس عشرے میں دعا کرتے تھے سب سے زیادہ، وہ یہی دعا کرتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو میں یہ اسکرین پر بھی لگا دوں گی انشاءاللہ۔ تو اس دعا کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کیجیے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، مغفرت کا بھی ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کا اور صحت کا اور رزق کا بھی ذریعہ ہے یہ دعا۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔